چیف منسٹر اے جی مجید اور سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے مابین جو سرد جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے ساؤتھ زون کے پولیس افسروں کا پورا 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا. 1 کروڑ ان کے ڈوب گئے کیونکہ وہ ایس ایچ او بن چکے تھے اور 24 گھنٹے میں آئی جی نے ان کا آرڈر منسوخ کروا دیا. اب ان کے پیسے ڈوب گئے, کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں. آئی جی کے سخت ترین احکامات کے باوجود ویسٹ زون میں جو ہے وہ ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا کاروبار کھلے عام چل رہا ہے. بابو جی تم کیا کیا خریدو گے؟ پیسے ہیں, آؤ ایس ایچ او لگ جاؤ, جس تھانے کا ایس ایچ او لگنا ہے. قابلیت صلاحیت ہے یا نہیں, پیسے ہیں تو آپ کو ایس ایچ او لگا دیا جائے گا. جبکہ دوسری جانب جو ہے جو جنگ چل رہی ہے اس وقت ڈیفیکٹو چیف منسٹر اے جی مجید اور خود آئی جی غلام نبی میمن کے درمیان, اس جنگ میں شدت اور بڑھ چکی ہے کیونکہ آئی جی احمد چودھری کو ساؤتھ کا ایس ایس پی لگوانے کو بالکل بھی تیار نہیں, جبکہ اے جی مجید پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. تو معاملہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ اگر 24 گھنٹے میں یہ پوسٹنگ نہیں ہوتی تو اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن کو بائی فورس چھٹی پر بھجوا دیا جائے گا پورے 15 روز کے لیے, تاکہ اس دوران جو ہے وہ 25 نومبر سے شروع ہونے والا بورڈ بھی مکمل ہو جائے ان کی غیر موجودگی میں. یہ خواہش ہے خود وزیر داخلہ ضیاء الحق نجار کی. یہ معاملہ ہے کیا, اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے. میں حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو. کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراضی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے, ان کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر اے جی مجید اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن میں جو ہے وہ سخت ترین اس وقت چپ کلش چل رہی ہے, سرد جنگ چل رہی ہے. اس جنگ کی وجہ سے جو ہے پولیس کے انویسٹر جو افسران ہیں انہیں سخت نقصان ہوا, ان کے 1 کروڑ روپے ڈوب گئے. کیسے ڈوب گئے؟ وہ ایسے ڈوب گئے کہ ساجد صدرزئی صاحب کا ایس ایس پی ساؤتھ جو کہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں, ان کے لاڈلوں کو جو ہے وہ نکال دیا تھا, ٹرانسفر کر دیا تھا, تبدیل کر دیا تھا, تھانے خالی کر کے وہاں پر دوسرے پولیس افسروں کی پوسٹنگ کر کے ان سے روکڑے لیے گئے, 20-30 لاکھ روپے لیے تھے. اندازہ لگائے. فاروق سنجرانی کو لگایا انہوں نے گزری تھانے میں, وہاں سے تنویر مراد کو ہٹا دیا تھا, کہتے ہیں پورے 20 لاکھ روپے لیے. اس طریقے سے اسرار کو لگایا تھا سول لائن میں, ان سے 10 لاکھ روپے لیے تھے. مٹھل جو کہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کا ہاتھ کا چھالا, آنکھ کا تھارا تھا, برگیڈ تھانے کا ایس ایچ او تھا, وہ وہاں سے جب غلام اصغر میسر کا ٹرانسفر تو ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی وہاں سے ساؤتھ ٹرانسفر کر کے آئے. ساؤتھ میں آتے ہی جناب اتنے اثر رسول کہ 25-30 لاکھ روپے دیے انہوں نے, سیدھا جیکسن تھانے کے ایس ایچ او لگ گئے. وہاں سے جو ہے ملک احسان کو انہوں نے وہاں سے اسحاق کو ہٹا دیا, وہ بھی لگے تھے ان کے پینل پر تھے. بہرحال وہ لگ گئے, 30 لاکھ روپے انہوں نے دیے. اس طریقے سے آرام باغ میں جو ہے وہ لگے ہیں 20 لاکھ روپے دے کے, کیا نام ہے ان کا, افتخار لگے ہیں. یہ پوسٹنگ تقریباً 1 کروڑ جو ہے بنتے ہیں ان کو, یہ سارے آرڈر واپس ہو گئے. اب کیا ہوا؟ ڈوب گئے بیچاروں کے. اب کہاں یہ فریاد کرے, کون پیسے ایک دفعہ پولیس کے افسران لے لیتے ہیں پھر وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. سٹی کے ایس ایس پی کے پاس چارج ہے ساؤتھ کا, انہوں نے یہ آرڈر کیے, انہوں نے جب پیسے لے لی تو وہ واپس تو نہیں کریں گے. وہ لاکھ کہے کہ اس کے کہنے پہ کیا, اس کے کہنے پہ کیا, کون انکوائری کرے گا؟ آرڈر آپ نے کیا ہے, آپ اس کے رسپونسیبل ہیں, کوئی اور نہیں ہے. جو آرڈر کرتا ہے چیک پہ جس کے سائن ہوتے ہیں وہی اس کا اونر ہوتا ہے. آرڈر آپ نے کیے, پیسے آپ نے لیے, 1 کروڑ آپ پی گئے, اب وہ دینے کو کوئی آپ کے تیاری نہیں ہے, وہ لوگ کوئی واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. اب جس کے پاس پیسہ ہے حرام کا, وہ اس نے کہا یہاں نہیں سے ہم کہیں وہ لگ جائیں گے. اسرار کو آپ دیکھیں, اسرار نے 10 لاکھ روپے یہاں سے ولین کے لیے دیے تھے, یہاں سے جب آرڈر منسوخ ہو گیا اسی وقت کھڑے کھڑے آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں, بندہ کہاں پر ہے؟ ساؤتھ میں ہے. ساؤتھ سے دوسرے زون میں آرڈر کون کرے گا؟ کوتوالے شہر. وہ آرڈر بھی ہو گیا وہاں کا, اور وہاں جا کے بلال کالون تھانے کے ایس ایچ او بھی لگے 10 لاکھ روپے دے کر. ریحان صاحب زندہ آباد, ریحان نے لگا دیا. اب آپ اندازہ لگائیں, ایک ہے انسپکٹر غلام یاسین, ایک رائے طاہر ہوا کرتے تھے بلوچستان کے آئی جی,
یہاں کراچی میں بھی رہ چکے ہیں، اور خود مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں جو ہے شاہد حیات کے ساتھ پورے 2 سال تک جیل یاترا بھی کر چکے ہیں۔ یہ ان کے لاڈلے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہیڈ مورر تھے، یہ بھی بیچارے جیل میں رہے 2 سال تک غلام مرتضیٰ بھٹو کے کیس میں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے اب ان کو ایس ایچ او لگائے، ان سے پورے 18 لاکھ روپے لیے ریحان نے۔ ریحان کون ہے؟ وہ ویسٹ کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کا ہاتھ کا چھالا، آنکھ کا چھالا، اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا ہے۔ کاروبار دوا کے اس وقت چل رہا ہے ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا، روک سکو تو روک لو، کھلم کھلا یہ ہے یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی، جبکہ آئی جی نے بالکل کھل کے کہا تھا کہ ابھی بلا وجہ کسی کو آپ ٹرانسفر نہیں کرو گے، یہ سب بلا وجہ کاروبار چل رہا ہے جس کے میں نے نام لیا کہ اسرار آج یہاں ہے کل وہاں چلا گیا، ایس ایچ او لگا دیا۔ روک سکو تو روکو۔ مٹھل کل وہاں تھا، اب یہاں ایس ایچ او لگ گیا، یعنی کھڑے کھڑے جو ہے زون چینج ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں زون کیسے چینج کرتے ہیں، کون کرتا ہے، صبور کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، زون چینج ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات میں نے کی۔ اب آئی جی کا مستقبل کیا ہے؟ آئی جی اس وقت حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اصولوں پر ہیں، ڈٹے ہوئے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ڈیفیکٹو چیف منسٹر، سندھ سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے۔ احمد چودھری جس کی پوسٹنگ کروا رہے ہیں، سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئی جی غلام نبی میمن سندھ کے آئی جی ہیں، سندھ حکومت ہے، چیف منسٹر سندھ کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہے۔ اندازہ لگائیں وائس رائے بن کر کون پولیس کو اپنی انگلیوں پر اس وقت نچوا رہا ہے، وائس رائے بن کر۔ یہ بڑا اہم ترین سوال میں نے اٹھا لیا اس وقت۔ آئی جی حق پر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جونیئر احمد چودھری کو میں اتنے اہم ترین ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا ایس ایس پی کیسے لگا سکتا ہوں۔ وہ اڑے ہوئے ہیں، اب تک کھڑے ہیں اپنے موقف پر، لیکن دوسری جانب سے بہت پریشر ہے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی طرف سے۔ اومنی گروپ کے روح رواں ہیں عبد الغنی مجید، جس کا نام ہے، سندھ کے سی ایم بھی ان سے گھبراتے ہیں کہ اصل سی ایم تو یہ ہیں۔ پورا سسٹم اس وقت زمینوں کا یہی چلا رہے ہیں، نیٹ ورک یہی چلا رہے ہیں۔ تو ان کی بات ایوان صدر میں زیادہ سنی جاتی ہے بمقابلہ مراد علی شاہ کے۔ تو مراد علی شاہ بھی جو ہے گھبراتے ہیں، کھل کر جو ہے وہ اپنے پیادے کو اس وقت بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پیادہ اکڑ چکا ہے کہ نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، یا تو نہیں یا میں نہیں۔ اصول پر ڈٹے ہوئے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل صحیح ان کی لاجک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ہے، لیکن یہاں ضیاء الانجار کی کوشش ہے کہ آئی جی کلٹی ہو جائے، آئی جی نہ رہے۔ اگر ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے تو یہ 15-20 دن کے لیے چلے جائے ہوا خوری کے لیے۔ پہلے مشتاق مہر کے دور میں بھی جب جھگڑا ہوا تھا ناصر آفتاب سے نادر مکسی قتل کیس میں پاک کالونی میں، تو اس وقت بھی تو ان کو آخر بیچ دیا گیا تھا نا، اڑ گئے تھے، تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ لندن میں گزار کے آئے تھے، تو اب بھی چلے جائے۔ یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے ضیاء الانجار کی، کیونکہ انہیں اپنے بھانجے کی جو ہے وہ پرموشن بہت عزیز ہے، حیدرآباد کے ایس ایس پی فاروق الانجار کی۔ حالانکہ پرموٹ نہیں ہوگا، آئی جی ہو یا نہ ہو، وہ پرموٹ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ یہ اگر نہ ہو، ان کی جگہ عمران یعقوب مناس چلے جائیں، یا جاوید عالم اوڈو چلے جائیں، یا XYZ کوئی بھی چلے جائے، تو ان کا بھانجا جو ہے وہ نکل جائے گا، پرموٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، گرچہ کہتے ہیں انہوں نے رپورٹ اداروں سے اپنے حق میں بنا لی۔ ایک رپورٹ پر انحصار نہیں ہوتا ہے کسی کی پرموشن ہونا یا نہ ہونا۔ پرموشن نہ ہونے کے بہت سے اور بھی مراحل ہیں جس کو سر کرنا ہوتا ہے۔ یہ آگ کا دریا ہے، اس کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی وزارت داخلہ کے انڈر میں نہیں ہے، صوبائی وزارت داخلہ، یہ سندھ کے وزیر داخلہ ہیں، کوئی وفاقی وزیر داخلہ نہیں ہے۔ وہاں پر آہ چیمہ بیٹھے ہیں جو اڑتے چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ایسا پرموشن ہونا اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ کب کے غلام نبی میمن گریڈ 22 لے چکے ہوتے۔ اتنا آسان نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب آپ کے لیے۔ آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، چلو 15 دن کے لیے آپ بائی فورس جو ہے وہ غلام نبی میمن کو چھٹی پر بھجوا دیں، شاید آپ کا کام اتر جائے، لیکن کام آپ کا اس سے نہیں ہوگا۔ ان کی غیر موجودگی میں احمد چودھری تو بن سکتے ہیں ایس ایس پی ساؤتھ، لیکن فاروق الانجار گریڈ 90 سے 20 میں پرموٹ ہو کے DIG حیدرآباد نہیں بن سکتے۔ یہ آپ کا خواب ہے،
دن کے اجالے میں دیکھا ہوا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ حافظ۔